السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارے جو وضو کے مسائل چل رہے تھے کہ جن چیزوں سے وضو ہوتا ہے اور وضو میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے وہ چل رہے تھے۔ اب جو ہماری نشستیں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں مولوی صاحب سے سوال کروں گا اور مسئلہ پوچھوں گا، اور آپ کے سامنے بھی اس کی صورتحال آ جائے گی۔ تو مولانا، آپ سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس سے متعلق جو جتنے مسائل ہیں میں وہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ بتا دیجئے۔ کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زخم سے خون نکلے، اس پر وضو، زخم سے خون نکلتا ہو تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس میں دو باتیں ہیں قابل غور۔ زخم ایسا ہے کہ اس سے خون نکل رہا ہے اور مسلسل ہی نکل رہا ہے، یا پھر مسلسل نہیں نکل رہا، کبھی نکلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت میں اگر خون مسلسل جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تو پھر دیکھا جائے گا کہ پوری نماز کا وقت گزر گیا اور خون نہیں رکا۔ اب یہ آدمی معذور سمجھا جائے گا اور اس کے لیے نماز کے وقت میں ایک ہی وضو کافی ہے، یعنی ایک دفعہ وضو کرے، اس کے بعد پوری نماز کا جو وقت ہے اس میں چاہے خون بہتا بھی رہے تو یہ جو عبادات وضو کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ وضو اور پاکی کے ساتھ کی جائیں، وہ ساری عبادات یہ ایک وضو سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ختم ہوگا، پورا وقت جو ہے، تو پھر اس کے دوسری نماز کے وقت میں جیسے ہی داخل ہوگا پھر دوبارہ وضو کرنا ٹھیک ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ خون رس رہا ہے، پھر کبھی رک جاتا ہے، پھر جاری ہوتا ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد، تو اس صورت میں جو وقفے کا وقت ہے جس میں رک جاتا ہے اس میں وضو کرے اور اپنی عبادت پوری کرے ٹھیک ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس سے متعلق یہ ہے کہ دانت سے خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دانت سے وضو کے دوران یا ویسے بھی اگر خون نکلے تو اس میں دو چیزیں ہیں اس کو پہچاننے کی۔ منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہو، ٹھیک، یا دوسری بات کہ تھوک پھینکے اور اس کا رنگ سرخ مائل ہو چکا، سرخی زیادہ اس میں آ چکی ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ وضو کریں ٹھیک ہوگا۔ اور اس سے متعلق ہم آپ سے پوچھتے ہیں تیسرا مسئلہ کہ اگر کانٹا چبھ جائے، پاؤں میں چبھ جائے یا کہیں اور چبھ جائے، تو کانٹا چبھنے کے بعد خون نکل جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ اگر پاؤں وغیرہ میں کانٹا یا کسی جگہ بھی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے کہ خون نکلا اور خون نکل کے بہا نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہے، جیسے خراش آئی اور خون اوپر آ گیا لیکن وہ بہا نہیں، اپنی جگہ پر ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ اپنی جگہ سے بہہ گیا پھر وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہر بہتے خون کی وجہ سے وضو کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس کا رسنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اپنے محل سے نکل گیا، ٹھیک ہو گیا، جس جگہ وہ چوٹ ہے اس سے محل سے باہر آ گیا، بہہ پڑا، بس وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنی جگہ پہ ہی ہے، باہر محل سے نہیں نکلا تو پھر نہیں۔ چوتھا مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اکثر ہماری عوام میں پیش آتا ہے اور وسوسے کا عوام جو ہے وہ شکار رہتی ہے کہ ہوا خارج ہونے پر صرف وضو کرے یا استنجا کرے، اور اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد، وضو کیا ہے ابھی تو فوراً بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا پھر وہ تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی یا نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران ہوا خارج ہو جائے، اور دوران وضو کر رہا ہے، درمیان میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے متعلق بتائیں مولانا کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلا سوال آپ نے جو کیا کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو کرے گا یا استنجا بھی کرنا ہے، تو صرف وضو کیا جائے گا۔ استنجا پیشاب پخانے کی صورت میں ہی کیا جائے گا۔ اس صورت میں، جس صورت میں وضو صرف ہوا خارج ہوئی ہے، اس میں صرف اور صرف وضو کرے گا، استنجا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ہوا خارج ہو جائے قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، کوئی اور عبادت کرتے ہوئے، یا اسی طرح وضو کے دوران ہوا خارج ہو تو پھر دوبارہ وضو کریں گے، آپ کی پاکی ختم ہو چکی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کریں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھا تھا میں نے کہ وضو کیا ہے، فوراً بعد میں ہوا خارج ہو جائے، دوبارہ وضو کریں۔ ٹھیک، اور اگر وضو کے درمیان میں، تب بھی وضو دوبارہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پانچواں مسئلہ میں پوچھتا ہوں، یہ اس صورت میں ہے جب یقین ہو کہ ہوا خارج ہوئی۔ ٹھیک۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ
کیا پیشاب کے بعد قطرے نکلنے سے وضو کا حکم کیا ہے؟ قطرہ جو ہے وہ نکلنے پر محسوس ہو، ایک ہے کہ قطرہ نکلا ہے، یقین ہے کہ قطرہ نکل چکا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، صرف محسوس ہوا ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، کہ محسوس ہوا ہے کہ نکلا ہے۔ بس اس کی تحقیق کر لے، خود دیکھ لے، اگر یقینی ہے کہ نکلا ہے تو پھر وضو کرے گا، نہیں تو پھر وضو نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں۔ جی۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر دکھتی آنکھ سے پانی نکلے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وضو ٹوٹے گا اس سے؟ آنکھ اگر کسی کی خراب ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر آنکھ کے اندر پھوڑے یا کوئی دانہ ایسا ہے جس میں پیپ ہے یا خون ہے تو وہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہو گئے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ کو بھی کہتا ہوں، مولانا کو بھی کہتا ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو بھی نفع ہو اور ہمیں بھی نفع ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔